अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत चैनल और मैं हूँ आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के, कैसे हैं आप लोग, मज़े में हैं? और रात को खूब नौजवानों ने हल्ला गुल्ला किया। नए साल के पहले तो बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक हो। बहुत सारे दुआओं के साथ अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करेंगे और अल्लाह ताला से दुआ भी करेंगे कि अल्लाह ताला की जो है हमारे लिए जो नया जो साल है एक अच्छा साल साबित हो। और यकीनन दुआओं के साथ ही साल का आगाज़ करेंगे। ये साल हमारे लिए खुशियों भरा साल हो। हमारी जो मुसीबतें हैं, तकलीफ़ें हैं, बीमारियां हैं, अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों से हमें निजात दे। आमीन सुम्मा आमीन। और बात कर रही थी मैं नौजवानों के हवाले से। यार कल मैं तो जल्दी सो गई। ये मुझे आदत अपनी बड़ी बुरी लगती है, बस मैं क्या करूं, मैं आदत बन गई है, रूटीन बन गई है। 11 बजे जो है सो जाना है, लेकिन कल मुझे नींद नहीं आई और कुछ गेस्ट आए हुए थे और इस वजह से थोड़ा काम शाम और थोड़ा लेट हो गई। तो हुआ ये कि पूरे 12 बजे आतिशबाजी और जनाब खूब हल्ला गुल्ला और आवाज़ें तो आती हैं लेकिन रात जब होती है तो बड़ा लोगों ने एंजॉय किया। और मैंने फौरन ही न्यूज़ चला दी कि देखूं क्या हो रहा है घर बैठे। मुझे तो पता चला, अब बुढ़े हो गए मैं समझती हूँ, अब नौजवानों का दौर है। जब हम लोग भी यंग एज में थे, टीनेजर थे, तो हमें बड़ा शौक हुआ करता था। यार देखें यार, साल 9 का जब आगाज़ होता है तो किस तरह लोग एंजॉय करते हैं, बाहर निकलते हैं, शोर शराबा हल्ला गुल्ला और मंचले जो है आतिशबाजी भी कर रहे होते हैं। और साथ साथ अच्छा ये एक चीज़ बुरी है जो मैं इससे बात ज़रूर करूँगी, क्योंकि हवाई फायरिंग उस दिन भी दिखाया जा रहा था, न्यूज़ में भी चल रहा था, तो इससे अवॉइड करना है। और ऐसे बहुत सारे लोगों ने किया हवाई फायरिंग। तो जो आपको पता है कि पिस्टल में से जो गोली निकलती है वो वापस जो है ऊपर से वापस नीचे आती है, उसको अंधी गोली कहते हैं, किसी को भी लग सकती है। तो यार ये इस तरह से या वन व्हीलिंग करके जो है आप अपने नए साल का मेरा ख्याल है आगाज़ जो करते हैं वो गलत करते हैं, आप बेड़ा गर्क करते हैं। मैं तो ये कहूँगी खुदा ना खास्ता कोई भी आपकी उस गोली का शिकार हो जाए और उसकी हलाकत हो जाए या वन व्हीलिंग करते हैं आप, तो खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए या डेथ हो जाए, तो यार ये क्या आगाज़ हुआ नए साल का। तो दुआओं के साथ और अच्छे तरीके से आगाज़ करना है हम लोगों ने नए साल का, और अच्छे तरीके के साथ साथ ख्याल भी रखना है दूसरों का। तो ये चीज़ बहुत है। अच्छा अब बात हो गई कि वैसे आज मैं कैसे लग रही हूँ। आज मैंने स्पेशल जो है सूट पहना है और थोड़ा फैंसी ड्रेस में गई हूँ, तो मैंने कहा थोड़ा सा दिखाऊं, थोड़ा सा नए साल का आगाज़ है। तो बहुत सादा सी मैं पिछले साल रही, मुझे लगता है यार कोविड की वजह से हो गई, अब भी है, ये बात नहीं कि कोविड नहीं है, थोड़ा सा अब हमने रहना कहते हैं ना कोविड के हालात में सीख लिया है कि किस तरह से रहना है, अपने आप को किस तरह से बचाना है, किस तरह से सेफ्टी करनी है अपनी, किस तरह से जो है मास्क लगाना है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इस साल भी। अगरचा वैक्सीन आ चुकी है कुछ ममालिक में और लग भी रही है, अभी पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह इसका बहुत जल्दी आगाज़ हो जाएगा। तो ये खुश आइन बात है मैं कहती हूँ नए साल के हवाले से। तो हमने तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है और अपनी ज़िंदगी को सेव करना है, ज़िंदगी बचानी है। और इसके साथ ही जो बात अगली मैं करने वाली हूँ ये कि अब नए साल की जब हम बात करते हैं, जब मैं सुबह आ रही थी मॉर्निंग शो करने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं देख रही थी। और रोड पर जो है सब लोग अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं, अफरा तफरी का समा था, कोई नाश्ता ले रहा है, जो है वहाँ रश लगा हुआ है, कोई जो है रोड पे मैंने देखा कि कुछ मज़दूर बैठे हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आज जो है आज हमारी दिहाड़ी लग जाए, आज के दिन जो है हमें रिस्क मिल जाए। और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने नोट की रोड पर आते आते। तो मैं सोच रही थी कि हमारी ज़िंदगी हमारे लिए कितनी कीमती है। तो ये नए साल में हमने अहद भी करना है। बहुत सारी चीज़ें जब हम नए साल में आते हैं तो ज़रूरी है कुछ सोचना भी है, कुछ अपने बारे में। और आज जब मैं आई और बहुत सारे दोस्तों ने मुझे वेलकम भी कहा और बहुत सारे दोस्तों ने मुझे व्हाट्सएप पर दुआएं भी दी। और यहाँ जब मैं ऑफिस में आई तो मैडम वेलकम कहा और हैप्पी न्यू ईयर कहा। मैंने कहा थैंक्स, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र। और मैंने पहला सवाल यही किया, क्या सोचा है अगले साल, नया साल जो लगा हमारे ज़िंदगी में आया और हमने देखी एक नई सुबह देखी, तुलू जो है सूरज हुआ, तो हमने क्या करना है, क्या सोचना है। तो अच्छा, तो मेरे दोस्तों ने कहा क्या होना चाहिए आयशा, तो मैंने कहा अपनी ज़ात के बारे में कभी हमने सोचा है,
کہتے نہیں عائشہ یہ ہم نے نگلیکٹ کیا. تو میں نے کہا ہاں. تو نئے سال میں ہم نے اپنی ذات کے حوالے سے سوچنا ہے. ہم ہمیشہ جو ہے دوسروں کی فکر میں لگے رہتے ہیں, دوسرے کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے, باتیں کریں گے, اور ہم نے اپنی زندگی انہی کی طرح گزاری ہے, ان کی مرضی سے گزاری ہے. ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنی ہے. ہم کیا چاہتے ہیں کبھی سوچا نہیں سوچا. اپنے ایم سوچے کہ کیا ہے, اپنے گول سوچے نہیں سوچے. ٹھیک ہے فیملی سب کے لیے اہمیت رکھتی ہے, پیورٹی رکھتی ہے, میرے لیے بھی میری فیملی بہت اہمیت رکھتی ہے, لیکن اپنی فیملی کا خیال رکھتے رکھتے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری بھی ایک ذات ہے, ہماری بھی بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری خواہشات ہیں, بہت ساری باتیں ہیں جو ہم نے سوچنی ہیں. ہم اپنی صحت کے بارے میں سوچیں گے, اپنی ڈائٹ کے بارے میں سوچیں گے. آج صبح میرا دل نہیں چاہ رہا تھا ناشتہ کرنے کو, صحیح بتاؤں تو کوئی دنوں سے میں ناشتہ صحیح نہیں کر کے آ رہی تھی, لیکن آج میں نے پراپر ناشتہ کیا اس سوچ کے ساتھ کہ میں نے اپنے بارے میں سوچنا ہے. اگر میں صحت مند ہوں گی تو یقیناً میں زندگی کے تمام امور سر انجام دے پاؤں گی. اگر میں نہیں ہوں گی, بیڈ پر ہوں گی, تو کون پوچھے گا؟ کوئی بھی نہیں پوچھے گا. یہ بات اپنے ذہن میں آپ نے رکھنی ہے. میری تمام بہنیں, تمام میری سہیلیاں جو مجھے دیکھ رہی ہیں, جس شہر, جس گلی, جس محلے میں دیکھ رہی ہیں, تو اپنی ذات کو اہمیت دینا شروع کریں. نئے سال میں یہ ایک ایم ہونا چاہیے آپ کا, یہ موٹو ہونا چاہیے کہ یار میری ذات میرے لیے بھی اہمیت رکھتی ہے, میں نے اس پر فوکس کرنا ہے, میں نے اس پر بھی توجہ دینی ہے. میں نے ماسی بن کر نہیں پھرنا. ہماری اکثر بہنیں ایسی ہی پھرتی ہیں گھروں میں اور پرواہ نہیں کرتی. میں سمیت میں اپنی بات بھی کہوں تو مجھے لوگ پہچانتے, عائشہ عائشہ صبح مارننگ شو آپ ہی کر رہی ہوتی ہے نا, تو مجھے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں میرا کہ عائشہ آپ اپنے اوپر فوکس نہیں کرتی, اور واقعی میں نہیں کر رہی ہوتی. میں کیئر لیس ہو جاتی ہوں کہیں جا کر. مجھے لگتا ہے کہ مجھے فیملی کا بہت خیال رکھنا ہے, ان کی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے, اپنے بچوں کا, اپنے بچوں کی اسٹڈی کا, اپنے بچوں کے آرام کا خیال رکھنا ہے, اپنے ہسبینڈ کا خیال رکھنا ہے, کہیں اپنے سسرالیوں کا خیال رکھنا ہے, اپنے میکے والوں کا خیال رکھنا ہے. لیکن کہیں میں اپنی ذات کو مس کر جاتی ہوں. یہ احساس آج مجھے صبح بہت ہوا, اور میں نے کہا آج اس پر میں بات کروں گی, آپ لوگوں سے شیئر کروں گی. کبھی میرا بھی دل کرتا ہے, اور بہت کم موقع ملتا ہے. گیسٹ آج تھوڑا سا لیٹ ہو گئے, مجھے کہا گیا, نہیں تو میں تھوڑا سا بولتی ہوں, اور میرے پروڈیوسر جو ہیں حیدر جو ہیں فوراً مجھے کہتے ہیں اچھا بس کر دو یار, بس کر دو, کتنا بولو گی. تو سال 9 میں مجھے یہ موقع ملا کہ میں آپ سے اپنی دل کی بات کہہ سکوں, وہ چیزیں جو میں فیل کرتی ہوں آپ لوگوں سے شیئر کروں, کہ میرا بھی دل کہتا ہے کہ مجھے بھی ملے کوئی ایسا ٹائم جو میں اپنے لیے اسپینڈ کروں, میں گھوموں, میں دنیا دیکھوں. میرے پاس اتنا ٹائم ہونے کہ جاب میں آپ اتنے بزی ہو جاتے ہیں یا گھر کی روٹین میں کہ آپ کو اپنی ذات کے لیے وقت ہی نہیں مل پاتا. آپ یہی سمجھتے ہیں آپ کی یہی دنیا ہے, بس آپ یہی گھوم رہے ہیں, میں کہتے ہیں چکر میں گھوم رہے ہیں. جاب ہے یا آپ کا گھر ہے, یا آپ کے بچے ہیں, یا آپ کا ہسبینڈ ہے, یا آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں. نہیں یار, اپنی بھی ایک زندگی ہے, اپنی ایک ذات بھی ہے, ہم بھی کچھ چاہتے ہیں. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. صرف تعریف ہی کافی نہیں ہوتی. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ روز آتی ہیں, آپ کی تعریف ہو جاتی ہے, آپ بہت سارے لوگ ملتے ہیں جو مجھے جانتے ہیں. آپ مارننگ شو نہیں کرتی عائشہ, آپ وہی عائشہ ہے نا. تو تھینکس ان تمام لوگوں کا آج میں شکریہ ادا کروں گی, تمام میرے ناظرین جن کے ساتھ میرا ایک ریلیشن بنا, تمام میری بہنیں, تمام میرے پیارے دوست. اور کل جو ہے ایک مجھے ملے انکل ملے, اور انہوں جب میں نے بھائی کہا تو کہتے ہیں ہم تمہارے انکل ہیں عائشہ. تھینک یو, آپ کا بہت بہت شکریہ انکل. اور وہ میرا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں. بہت سارے لوگ, بہت سارے جو ہے بچے جو میرا شو دیکھتے ہیں, سب کا بہت بہت شکریہ. آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. یہ محبتیں ہی ہیں کہ میں صبح صبح اٹھتی ہوں, اور اگر میرا موڈ نہیں بھی ہوتا, ٹھیک ہے جاب اپنی جگہ پر ہے, لیکن ایک فریش موڈ کے ساتھ میں آتی ہوں اور ایک انرجی کے ساتھ آتی ہوں. یار آج ایک بھرپور انرجی کے ساتھ میں نے شو کرنا ہے اور بہت ساری باتیں کرنی ہے. چاہے میں خود کبھی کبھی ٹینشن میں ہوتی ہوں, آپ کو پتہ ہے کہ انسان ہوں, میں بھی کبھی ڈپریس ہو جاتی ہوں, اپنے ماحول سے ڈپریس ہو جاتی ہوں, ایک ہی طرح کا ماحول. اور جب میں صبح آتی ہوں تو میں کہتی ہوں
حمزہ جو ہیں میرے میک اپ آرٹسٹ جو ہیں ایکسپرٹ جو ہیں, اکثر میں کہتی ہوں حمزہ یار لائف ایک کو نہیں ہو گئی, روٹین میں ہو گئی کیا؟ وہ کہتے ہیں ہاں آپ کی ایک ہی طرح کی ہو گئی ہے, صبح آ رہے ہیں روٹین میں کام کر رہے ہیں, تو یار تھوڑا سا چینج ہونا چاہیے زندگی میں. سن رہے ہیں آپ؟ اگر میں نہیں کر پاتی تو آپ تو اپنی زندگی میں چینج لا سکتے ہیں. اپنے آپ کو اہمیت دینا شروع کریں, اپنی ذات کو اہمیت دیں, چینج لے کر آئیں. یہ چینج بہت ہی ضروری ہے زندگی میں. ایک ہی طرح کی زندگی, ایک ہی طرح کی ڈگر پر آپ چلیں گے تو کہیں جا کر بور ہو جائیں گے. میں نے سوچا اس سال انشاءاللہ وہ تمام دوست جو مجھ سے دور ہو گئے ہیں, کووڈ کی وجہ سے ہو گئے, اس کے علاوہ میری جاب کی وجہ سے ہوئے, میری گھر گھرستی کی وجہ سے دور ہوئے, تو ان تمام دوستوں سے میں انشاءاللہ اس بار رابطے میں رہوں گی. ان دوستوں کی بہت بہت کمی فیل کی میں نے کہ یہ بہت ضروری ہے. جب آپ کو لگتا ہے آپ اکیلے ہیں, جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ بور ہو رہے ہیں, تو یہی دوست ہوتے ہیں جن سے آپ دل کی باتیں شیئر کرتے ہیں. اور مجھے لگا کہ اس سال جو ہے مجھے اپنے دوستوں سے رابطہ کرنا ہے اور ان سے بات کرنی ہے, کیونکہ جب سے میں نے جاب سٹارٹ کی ہے اور آج 2008 سے میں نے جاب سٹارٹ کی, تو میرے دوست مجھ سے دور ہو گئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے, ان سے بات کرنی چاہیے. اور جناب یہ بہت ضروری ہے, اور ساتھ ساتھ باتیں تو ہوتی رہیں گی, اور ہمارے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے گیسٹ بھی آنے والے ہیں. اور آج مجھے موقع ملا اور آج مجھے کہا جا رہا ہے عائشہ مزید بولو بولو. اچھا یہ بڑی مزے کی بات ہے. تو حیدر بہت ساری جو ہے آپ سے بھی مجھے گلے ہیں شکوے ہیں, تو آج میں سوچتی ہوں ساری باتیں میں کھل کے کروں گی اور انجوائے بھی کر رہی ہوں. اچھا لگتا ہے جو مجھے یہ پلیٹ فارم ملتا ہے اور اس سے مجھے باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے, اور میں کر رہی ہوں باتیں آپ لوگوں سے, دل کی باتیں کر رہی ہوں. تو واقعی مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی ذات پر فوکس کرنا ہے, اپنی ڈائٹ پر فوکس کرنا ہے, اور آپ کو بھی یہ عہد کرنا ہے اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ سارا کہتے ہیں نا ہر موقع انجوائے کر سکتے ہیں زندگی. جو اگر آپ صحت مند نہیں ہے تو آپ کچھ بھی انجوائے نہیں کر سکتے. تو میں چلتی ہوں اور آج کے جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف کراتی ہوں. ہمارے ساتھ عائشہ ہیں جو کہ فیشن بلاگر ہیں, ان کو ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے. کیسی ہیں عائشہ؟ بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اور ہمارے ساتھ ہمارے جو ہے سینئر رپورٹر ہیں بلال نیازی ہیں, ان کو ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں بلال؟ اللہ کا شکر, نئے سال کا پہلے دن مبارک. خیر مبارک. اور میں یہی بات کر رہی تھی جب میں نے سٹارٹ کیا کہ آج مجھے جب میں نیوز روم میں آئی تو سب سے پہلے نام نہیں لیا تھا, اب میں نام لیتی, بلال نے ہی کہا ہیپی نیو ایئر. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. میں آفس آیا تو میں کیونکہ سال کا پہلے دن تھا تو آج ایکسائٹیڈ تھے, حالانکہ میں رات کو مصروف رہے نیوز کی کوریج میں. رات 2 بجے کے قریب گھر گیا, لیکن صبح پہ میں سوچ رہا تھا کہ آج میں اتنا مستقل مزاج کیسے ہو گیا کہ رات 4 بجے سویا, صبح 8 بجے میں آفس میں تھا. اور میں ساروں کو اس لیے تھوڑا ایکسائٹیڈ تھا کہ میں آج خود جلدی آیا, کیونکہ اتنا رات کو کام کیا, لوگوں کو دیکھا. اور اچھا رات کیا سما تھا یہ بتاؤ یار, میں نے تو صرف نیوز پر دیکھا نا یار. میں آج یہی صبح گیلا بھی میں نے کر دیا یار, کہ میں جلدی سونے کی عادت سے اپنی تب, لیکن ایک بہت اچھی عادت ہے, آپ جلدی سوتے ہیں, ٹائم پر سوتے ہیں, ٹائم پر. لیکن اس رات کو جو ہوتا ہے نا لیکن یہ رات کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے موسٹلی کریڈٹ جاتا ہے نوجوانوں کو. اس میں جو ہمارے ینگسٹر ہیں وہ اس کو خوب انجوائے کرتے ہیں. حالانکہ پولیس نے پلان بنایا ہوا تھا کہ کسی کو گیدرنگ نہیں کرنے دینی, SOPs یہ وہ ہونے چاہیے SOPs, لیکن نوجوانوں نے اس کو خوب انجوائے کیا. ہم نے دیکھا کہ کینٹ میں, اس کے علاوہ گھنٹہ گھر پہ, گلگاشت میں, گردیزی مارکیٹ میں, جہاں پر خوب ہلا گلا ہوا. ون ویلنگ نہیں ہونی چاہیے, لیکن کچھ منچلے ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس دن اس رات کو بالکل بےقرار ہوتے ہیں, وہ اس طرح ون ویلنگ کر رہے تھے اور یہ وہ. اچھا ملتان میں 20 نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا, یہ نیوز میں آپ کو بتا دوں. ملتان میں 20 نوجوان, یہ پہلے سال نو کی پہلی گرفتاری ہے آپ سمجھ لیں کہ 20 نوجوان گرفتار ہوئے. ون ویلنگ سے باز نہیں آ رہے تھے, ہوائی فائرنگ سے باز نہیں آ رہے تھے, اور مجبوراً ان کو گرفتار کیا. آتش بازی کا سلسلہ چلتا رہا رات بھر, اور تقریباً اس کے علاوہ جو دوستوں کی گیدرنگ تھی, کہیں باربیکیو چل رہا تھا, کہیں پہ دوست بیٹھے ہیں, میوزیکل پارٹی چل رہی تھی, تو یہ کافی اچھا تھا. اچھا مس کیا کہ جب, کیونکہ ہم لوگ اب آ گئے ہیں ورکنگ اس میں پوزیشن میں آ گئے, اب ہم لوگ یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو یہی کہتا ہوں اکثر کہ ہم بزرگ بن گئے ہیں, اب ٹین ایجر تو نہیں رہے نا, لازمی بات ہے, وہ باتیں ہم میں نہیں رہی.
تو نوجوان جس طرح انجوائے کرتے ہیں، لیکن جناب بلال اس ٹائم میں جب ٹین ایجر تھے اتنا ہی انجوائے کرتے تھے، تو اب تو بہت سارے برڈن آ گئے جاب نہیں. اب اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں خیال کرنا پڑتا ہے کہ ہم اس طرح ریئیکٹ نہ کریں، کیونکہ جب نوجوان جس طرح ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم پہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم نے وہ نیوز کور کرنی ہوتی ہے، ان کے سامنے ایک رسپانسبل شخصیت کے طور پہ آنا ہوتا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ لحاظ رکھیں. لیکن بعض کو آج یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے پہ وہ نہیں رکھ سکتے. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جب بھی میوزک ہوتا ہے تو میں تو خود شامل ہو جاتا ہوں اور بھنگڑے شنگڑے میں شامل ضرور ہوتا ہے. رات کو بھی میں بھی ساتھ تھا ان کے، میں بھی انجوائے کر رہا تھا کیونکہ سال کی آخری رات تھی اور نئے سال آ رہا تھا، تو اس کو خوش آمدید کرنے کے لیے میرے خیال میں پارٹی تو ہونی چاہیے. واہ جی واہ، زبردست زبردست، بہت خوب. یہی تو بات. اچھا صبح جب ہم آئے تو میں نے ایک بات تمہیں کی دے گا، تمہیں یاد ہو. اب میں ابھی جب بیٹھا تو میں نے کہا اس کا ذکر ضرور کروں گا کہ آپ نے یہ اپنے لیے ٹائم نکالو اپنے ذات کے لیے. اور آج میں نے یہی بات کی کہ ہم نئے سال میں یہ عہد کریں گے، ہم نے اپنی ذات کے لیے وقت نکالنا ہے، اپنی صحت کے حوالے سے ہم نے فوکس کرنا ہے، اپنی ڈائٹ پہ فوکس کرنا ہے. میں یہی بتا رہی تھی کہ میں ناشتہ نہیں کر کے آتی تھی روٹین وائز، اور لیکن آج جب صبح میرے ذہن میں یہی آیا کہ یار میں نے اتنے سارے ذمہ داریاں نبھانی ہیں تو مجھے اپنے آپ پر فوکس کرنا بہت ضروری ہے. عائشہ کیا کہیں گی؟ عائشہ اس حوالے سے. اس حوالے سے یہی کہوں گی، ویسے میں بھی ناشتہ نہیں کرتی تھی مارننگ میں کیونکہ اتنی مارننگ میں آپ کا دل نہیں کر رہا ہوتا کہ آپ بریک فاسٹ کریں. لیکن یہ آپ کی بات سے میں ایگری کرتی ہوں کہ اپنے لیے آپ وقت ضرور نکالیں، اپنے آپ کو وقت ضرور دیں. اگر آپ ہیں تو سب کچھ ہے، اگر آپ کی صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک. عائشہ فیشن پہ ورک کر رہی ہیں، کچھ بتائیں. بلاگر ہیں، کب سے سٹارٹ کیا اور کب سے؟ ویسے لڑکیوں کے حوالے سے تو ہے، بچیاں تو بچپن سے ہی فیشن کی کہتے ہیں نا فیشن کر رہی تھی. اماں کے لپسٹک اٹھا لی، یہ کر لیا وہ کر لیا. ڈریس کے حوالے سے تو کانشیس بچپن سے ہی ہیں؟ میں بچپن سے ہی کانشیس تھی. ویسے بائی پروفیشن میں بینکر ہوں. اچھا گڈ، زبردست. جی، لیکن بینکنگ کے ساتھ ساتھ مجھے یہ شوق بھی ڈیولپ ہو گیا کہ میں بلاگنگ بھی سٹارٹ کروں. تو پھر میں نے اچھا اتنا ٹائم مل جاتا ہے؟ بینکر کے پاس ٹائم کہاں ہوتا ہے یار. ابھی کلوزنگ تھی تو ان کا حال آپ نہ پوچھے کیا تھا، لیکن میں اپنے لیے وقت ضرور نکالتی ہوں. اچھا گڈ، زبردست. میں کہتی ہوں کام بعد میں، لیکن آپ کے پاس اپنے لیے وقت ضرور ہونا چاہیے. آپ اپنے آپ کو وقت ضرور دیں. میں نے اپنے لیے ایک ٹائم وہ کیا ہوا ہے کہ میں نے اس ٹائم میں اپنے آپ سے باتیں بھی کرنی ہیں، اپنے آپ کو وقت بھی دینا ہے. اپنی کوئی شیئرنگ ہوتی ہے تو وہ بھی اپنے آپ سے کرنی ہے. بہت زبردست. اپنے آپ سے باتیں بھی کرتی ہیں، یہ بہت اچھی عادت ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں لوگ خیالوں میں رہتے ہیں، لیکن نہیں، یہ باتیں کرنا چاہیے اپنے آپ سے، اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے. تو کیسے سمجھتا ہے بندہ اپنے آپ کو، یہ بتائیں. جب آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں بس وہ کام میں وقت نہیں ہوتا ان کے پاس، بس کام کام کام، تو وہ زندگی میں نا سٹک ہو کے رہ جاتے ہیں. بالکل. پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈپریشن میں چلے گئے، ہمیں اینزائٹی ہوگی. وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو وقت نہیں دے رہے ہوتے. جب وہ اپنے آپ کو وقت دیتے ہیں نا تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اصل میں ہیں کیا. آپ اپنے آپ کو وقت دیں، اپنے آپ کے بارے میں سمجھیں تو آپ کی لائف بہت اچھی. اور 2020 کیسے گزرا؟ 2020 بس گزر ہی گیا. سب نے گزار تو دیا، کووڈ میں ہی گزارا، پریشانیوں میں گزارا، ٹینشنوں میں گزارا. آپ کا کیسا گزرا؟ کچھ اس حوالے سے ہمیں بتائیں. واقعی ایسے ہی گزرا، خوف میں گزرا؟ بالکل ایسا ہی. 2020 میرے لیے تو اچھا نہیں تھا، باقی لوگوں کا مجھے نہیں پتا، کیونکہ اس میں کوئی بھی ایسا دن نہیں تھا جس میں آپ کو لگے کہ آج بہت اچھا دن ہے. وہ آپ نے خود سے ہی اپنے دنوں کو اچھا بنایا ہوا تھا. لیکن 2020 کوئی اچھا سال نہیں رہا کسی کے لیے بھی. ٹھیک ہے. اچھا جی بلال، آپ کی جانتے ہیں بات کی کہ وہ اپنے لیے ٹائم نکالتی ہیں. ہم اب فارمولے پہ اس پہ عمل کرنے جا رہے ہیں لیکن وہ پہلے سے کر رہی ہے. دیکھ لیں، اب ہمیں خیال آیا اور اتنے عرصے بعد آیا آج. یہی جب میں نے بات کی حیدر سے کہ ہم دوسروں پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں لائف میں، دوسروں پہ ڈیپینڈ نہیں کروں گی میں انشاءاللہ. میں سوچ رہی تھی کہ میں جو ہے خود جو کام کرنا ہے خود ہی کروں گی. تو مجھے کہتے ہیں حیدر اب یاد آیا دیر آئے درست آئے، لیکن سوچنا چاہیے. بات یہ ہے کہ جب آپ نیا سال لگتا ہے تو آپ کی ایک سوچ ہونی چاہیے. آپ پچھلے سال میں یا کچھ غلطیاں کچھ خامیاں اس پہ ہم نے اس پہ فوکس کرنا ہے. ہم نے کیا غلطیاں کی، ہم نے اس سے سیکھنا ہے کہ یار جو ہو گیا سو ہو گیا. آگے ہمارے پاس جتنا ٹائم ہے ہم نے اس کو کس طرح بہتر بنانا ہے. اگر ہم اپنے ماضی اور مستقبل میں اگر ہم گھومتے رہیں گے تو جو حال ہے ہمارا اس کو ہم اچھا نہیں بنا سکتے. اس ٹائم دیکھیں کہ ہم اس ٹائم کیا کر رہے ہیں، اس ٹائم ہمیں کتنا موقع ملا ہوا ہے اور اس ٹائم جو ہمارا ٹائم کس طرح اسپینڈ ہو رہا ہے. ہم نے 2020 کیسے گزارا اور اس کے بعد نئے سال میں ہم نے کیا کرنا ہے، کیا عہد کرنا ہے، کیا سوچ ہے، کیا گول ہے، کیا ایم ہے ہمارے. اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مطلب پھر، اور نئے سال میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. چلتے ہیں بلال سے بات کرتے ہیں. بلال، کیا لگا کہ پچھلے سال یہ غلطیاں ہوئیں اور یہ سبق میں نے سیکھا، اور آج آپ نے شیئر کر کے بتانا ہے ہمیں کہ آپ نے اپنی لائف میں ایک سال میں جو غلطیاں کی اور پھر جو ان سے سیکھا وہ کیا تھا؟ سال 2020 کی بات کریں تو یقیناً جس طرح ایک ہم نے کرونا کی وبا دیکھی مشکل تھا، لیکن سیکھنے کا بہت کچھ موقع ملا. کس مشکل ٹائم میں جب ہر کوئی پریشان ہے، ہر جگہ ایک ایسی وبا آئی تھی کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کیا مستقبل ہوگا، تو اس میں جینا، اس میں سروائیو کرنا یقیناً ایک ہمارے جیسے اگر نوجوانوں کی بات کریں ایک تجربہ تھا ساری عمر کے لیے. جب تک لائف ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ مشکل ٹائم گزارا، اس کو کس طرح فیس کیا. سیکنڈ بات کی غلطیوں کی، اس سال کا جو سٹارٹ تھا وہ تو کافی اچھا گزرا میرا، کیونکہ میں عمرہ کا آیا تھا دسمبر میں، تو اگلا سال 3-4 منتھ کافی اچھے گزرے. لیکن اس کے بعد جب سے کرونا ویو آئی اس میں نقصان یہ ہوا کہ میں اگر اپنی بات کروں تو جس طرح میں ورکنگ کر رہا تھا، کام کر رہا تھا، کچھ حد تک ہم سلو ہو گئے، کیونکہ سارے ادارے بند ہو گئے، ہر جگہ لوگ دور ہو گئے، سوشل ڈسٹینس کی بات ہوتی رہی، ملنا جلنا کم ہو گیا، تو جس کی وجہ سے دوستیاں ہماری جو ورکنگ تھی وہ بھی کم ہو گئی. اور اس کے ساتھ جو ایک میں نے اپنی لائف میں ایک جو دیکھا کہ جو میرے سے غلطی ہوئی وہ یہ ہوئی، جس کو میں نے کل بیٹھ کے میں سوچ رہا تھا کہ نہیں اب بس بہت ہو گیا. وہ یہ تھا کہ میں پہلے سمجھتا تھا کہ جب بھی غلطی کرو اس کو فوراً مان لو کہ یہ میری غلطی ہے، لیکن کچھ مہینوں سے میں دیکھا کہ میں غلطی کا جواز پیش کرتا تھا کہ نہیں یار یہ ایسے ہوا تھا. فرض کیا کہ میں نے کوئی نیوز کی بات کر لیں کہ میں نے یہ نیوز نہیں دی تو اس کا یہ جواب ہوا کہ یار وہ میرے پاس اس وقت کیمرہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، ہیلے بہانے. تو اس کا پھر مجھے یہ نقصان ہوا کہ جب میں نے جواز پیش کرنا شروع کر دی تو میں خود سست ہونا شروع کیا، کیونکہ جو میں فرنٹ پہ آ رہا ہوں تو اس پہ میں نے سوچا کہ یار یہ چیز غلط ہے، کیونکہ جب آپ جواز پیش کرتے ہیں، ریزن پیش کرتے ہیں، سامنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اس نے کہیں کوئی کوتاہی برتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا الٹیمیٹ نقصان آپ کو ہو رہا ہے کیونکہ فرنٹ پہ آپ ہوتے ہیں، ورتھ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوتی ہے. تو اس پہ میں نے اب سوچا ہے اور اس پہ میں نے عمل درآمد بھی شروع کر دی کہ نہیں جو غلطی ہے آپ اس کو مانے کہ نہیں یار اس کو میں بہتر بنا سکتا تھا، اس کو میں مزید بہتر بناؤں گا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ میں امپروومنٹ آتی ہے، ورنہ آپ رک جاتے ہیں، ایک جگہ پہ رک جائیں اسی جگہ پہ بیٹھے ہیں تو پھر مزہ نہیں آتا. اس سال جو سب سے اچھی بات تھی مجھے ایکسپیرینس ملا، ایک تو نیوز نائٹ شو وہی کافی اچھا. میں نے مارننگ شو کیا، میں نے مارننگ شو کیا، میرا مارننگ شو کیا، میں چھٹی پر گئی اور بلال نے کیا، میں بیمار ہو گئی. تو بلال کیسا رہا ایکسپیرینس؟ اس لحاظ سے کافی زیادہ انٹرسٹنگ تھا. ایک لائیو شو میں بیٹھنا، اس کے علاوہ گیسٹ مینج کرنا، اور مسلسل آپ 2 گھنٹے بیٹھے ہیں اور 2 گھنٹے آپ بریک کے. مشکل تو نہیں تھا نا؟ نہیں مشکل نہیں تھا. اسٹارٹ کیونکہ فرسٹ ٹائم تھا، اسٹارٹ تھا، پھر تو اس کے بعد 15-20 منٹ کے بعد ہم اس کو انجوائے کرنے لگے. گیسٹ کو ان سے کوشچن کرنا، اس طرح پوچھنا، تو وہ ہم انجوائے کرنے لگے. مارننگ شو تمہیں دے دیا جائے، تم کر لو. نہیں مارننگ شو آپ بھی سوٹ کرتا ہے، میں نیوز نائٹ کیونکہ موسٹلی نئے سال میں نئی آفر مارننگ شو بلال کریں گے. مارننگ شو کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ آپ زیادہ بہتر، اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم موسٹلی اب ایشوز ہائی لائٹ کر کے اتنے زیادہ ہو چکے ہیں تنقیدی کہ جب بھی جو بات کرتے ہیں تو اس میں ہم وہ پوائنٹ نکالتے ہیں کہ اس میں خبر کیا ہے. مارننگ شو میں جو آڈینس ہے وہ دیکھتی ہے صبح لائٹ موڈ سا ہونا چاہیے موڈ، نہیں تو یہ تو ہر بات میں نیوز کو نکال کرتے ادھر سے کھینچ. اب مجھ سے صبح پوچھا ہمارے اسائنمنٹ ایڈیٹر نے کہ بلال کیا خبر دے رہے ہو، تو میں نے کہا نئے سال کا آغاز ہو گیا، کرونا نے ملتان کے بادشاہوں کا نہیں پیچھا چھوڑا ہوا، 4 بندے فوت ہو گئے. تو مطلب کہ اب میں اس کو لائٹ وے میں بتا رہا تھا، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ یار نئے سال میں 4 بندے اور اب میرے لیے ہم روزانہ یہ نیوز دے رہے ہیں، اب پبلک دیکھتی ہے، وہ بھی عادی ہو گئی کہ یار ہم سے جو نیوز آ رہی ہیں وہ ایشوز بیس آ رہے ہیں، پبلک کے ایشوز آ رہے ہیں، ہاسپٹلس کے ایشوز آ رہے ہیں. تو اس وجہ سے وہ میرے خیال میں جو شام کا ٹائم ہے اس وقت پبلک دیکھ رہے ہوتے کہ ہمارے علاقے کے. اچھا مزے کی بات ہے، آج آفتاب آئے تو کہتے میڈم ہمارے ایشو پہ بات کر لیں. میں نے کہا تمہارے ایشو ختم ہوتے یا نہیں ہوتے مجھے یہ بتا دو میرے بھائی. تو میں نے کہا پچھلے سال بھی ایشو لے کر آئے تھے، یہ ایشو ہے میڈم یہ، اور پھر وہی میں نے کہا بات کر دو یار. تو ایشو سے باہر نکل جاؤ، یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں زندگی کا حصہ، ان کو ہر وقت ان کو سر پہ چڑھانا یا سر پہ اٹھا کے لے جانا یہ کوئی زندگی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی، اور ایسا رپورٹر ایسا ایک پروگرام کرنے حیثیت سے تو پبلک ایشوز اب موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں. اب میرے خیال میں جو آپ کے الفاظ ہوتے ہیں ان میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے. اگر وہ الفاظ غصے میں کہے جا رہے ہوں، مایوسی میں کہے جا رہے ہوں اور اس کے ڈپریشن میں کہے جا رہے ہوں، جو سننے والا ہے اس پہ بھی افیکٹ ہوتا ہے. اور موسٹلی ہمارا واسطہ اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ پریشانی میں ہوتے ہیں، لوگ ٹینشن میں ہوتے ہیں، وہ اس طرح
इंतजार कर रहे फिर होते हैं टेंशन वाली न्यूज दे दी, और फिर न्यूज देते हैं, उसके बाद तो जो रिस्पॉन्स सच्ची से ऐसे ही होता है। जब न्यूज चैनल लगा लो, इधर टेंशन इधर मसला, इसलिए इधर मसले, तो बंदा मैं तो बंद कर देती। हमारे कुलीग हैं, उन्होंने मुझे उस दिन कहा कि बिलाल, वो मेरी अम्मी बता रही थी कि यार जब भी ये बिलाल आते हैं कोई खैर की खबर नहीं सुनाता। जब भी कभी डेंगू लेके आ रहा है, कभी कोरोना लेके आ रहा है, कभी हॉस्पिटल में ये हो गया, कभी फलां जगह हो गया। तो मैंने कहा अब सवाल जो इश्यूज है, बिलाल बेचारा करे क्या, उसका काम ही इशू पर है। अच्छा आयशा फैशन के हवाले से बात करते हैं। फैशन ब्लॉगर हो, फैशन ब्लॉगर जो है यकीनन नए फैशन के हवाले से बताते, तो ये शौक कैसे हुआ, कब से ब्लॉगिंग कर रहे हो और क्या दिखाते हो, क्या फायदा दे रहे हो लोगों को, कुछ बताओ इस हवाले से। ब्लॉगिंग तो मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट की है, मेरी फ्रेंड्स के कहने पे कि आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करो, आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी होती है, आपके सब कुछ अच्छा है, आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करो। ठीक है। वैसे शौक मुझे ड्रेसिंग का पहले से ही था। ठीक है। अब से इंटरेस्ट डेवलप, जी अच्छी ड्रेसिंग का, क्योंकि अगर आपका ड्रेसअप अच्छा है तो सब कुछ आपका लुक आपकी ड्रेसिंग की वजह से ही आता है। तो ब्लॉगिंग मैंने रिसेंटली स्टार्ट की, तो इसमें यह है कि रोज मैं नए नए कपड़े दिखाती हूँ, नए नए जोड़े पहन के आती हैं। जी नए नए कपड़े। मुझे वीडियोस बनाने का, टिकटॉक्स बनाने का बहुत ज्यादा क्रेज है। क्या बताती हैं फिर कि क्या फैशन में इन है, क्या पिछले साल क्या इन रहा, ये बताओ। 2020 गुजर गया, उसमें क्या इन रहा फैशन में, नए उसमें क्या आने वाला है, किसमें क्या होगा, कुछ इस हवाले से बताओ फैशन के हवाले। 2020 में तो ओवरऑल सारा फैशन ही चलता रहा, लॉन्ग शर्ट, शॉर्ट शर्ट, जीन्स शर्ट, सब कुछ। लेकिन मुझे लगता है अब 2021 में एक्स्ट्रा ही हो जाएगा बहुत ज्यादा। अब तो मैं लोगों को देखना शुरू हो गई, मुल्तान की गर्ल्स को मोस्टली बहुत ज्यादा मॉड हो गई हैं। अदरवाइज मैंने मुल्तान में कभी भी इतनी गर्ल्स को मॉड नहीं देखा था। लाहौर चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, वहाँ की गर्ल्स को देख के लगता था कि मतलब यहाँ पे मॉडर्निटी है। लेकिन आजकल जो मुल्तान की गर्ल्स हैं वो लाहौर और इस्लामाबाद की गर्ल्स से ज्यादा ऊपर जा रही हैं फैशन के लिहाज से। तो मैंने ये चीज नोट की और मुझे अच्छा भी लगता है कि हर किसी को अपनी केयर करनी चाहिए, अपने आप को सेट रखना चाहिए। तो मुझे अच्छा लगता है गर्ल्स को भी देखकर। लेकिन ये है कि फैशन करें आप एक लिमिट में रह। हाँ, ये बात मेरे भी जहन में आ रही है। मैंने अक्सर गर्ल्स हम मॉडर्न स्कॉट बनने के चक्कर में ऐसे फैशन कर जाते हैं जो कि मैं कहती हूँ तहजीब के खिलाफ है। बस मैं यही बात कहूंगी, आप वो फैशन करें जो आप पे सूट भी करता है। हाँ बिल्कुल। मैंने गर्ल्स को देखा, उन पे वो चीज सूट नहीं कर रही होती, लेकिन उन्होंने उसको वेयर किया हुआ होता है। लेकिन आप अपनी फिजिक के लिहाज से, अपने लुक के लिहाज से आप वो चीज वेयर करें जो मेन चीज यही फैशन यही है। आप हर चीज को अंधाधुंध तकलीफ नहीं कर सकते। फलां जो है मॉडल ने पहना है, फलां ये चल रही है, हम भी वैसे अक्सर तो हमारे ड्रामाज में जो हम देखते हैं वही हमारा दिल कहता है वही कुछ कर लें, वही मेक ओवर कर लें, वही ड्रेसअप हो जाए। तो जरूरी नहीं वो आप पर सूट करे, ये चीज बड़ी काउंट करती है। वो फैशन करें जो आप पर सूट करता है, जिसको आप कैरी भी कर सकते हैं। हाँ, ये कैरी करना बड़ी जो है बात है कि कैरी जब अच्छी तरह करते हैं तो फिर वो फैशन जो है मजे का लगता है, ड्रेस अच्छा लगता है। तो बैंक की बात करते हैं, क्लोजिंग थी जी। और कितनी हेक्टिक है जॉब, ये बताओ। बैंक की जॉब सबको पता है बहुत टफ है। सुबह से आप जाते हैं, आपको शाम को वापस आने का कोई पता नहीं होता कि आपने किस टाइम वापस आना है। सुबह जाना है लेकिन वापस आने की कोई टाइमिंग नहीं होती। तो ये रूटीन बहुत टफ है मेरे लिए। लेकिन उसके साथ साथ मैं अपना मतलब ब्लॉगिंग भी साथ रखती हूँ, मैं उसको भी टाइम देती हूँ, क्योंकि मेरे पास वीकेंड में 2 डेज होते हैं, सैटरडे एंड संडे। अच्छा, एंजॉयमेंट हो गई तुम्हारी, है ना? ब्लॉगिंग करना एक एंजॉयमेंट है ना जी। तो कपड़े अच्छे से पहने, ड्रेसअप किया और फैशन वगैरह दिखाना, पिक्चर्स बना के अपलोड करना। हाँ, तो कमेंट्स की बात करते हैं। ब्लॉगर्स को जो है पॉजिटिव भी मिलते हैं और जो है नेगेटिव भी मिलते हैं। नेगेटिव कमेंट्स को कैसे लेती हो, ये बताओ मुझे कैसे बर्दाश्त करती हो, मुझे ये बताओ। वैसे मेरे अंदर बर्दाश्त बहुत कम है, मैं फौरन हाइपर हो जाती हूँ चाहे मैं वो ऑफिस में हूँ या कहीं भी हूँ। अच्छा, तो अगर मैं शुक्र है इस बात को तस्लीम कर रही हैं कि मैं बहुत जल्दी हाइपर हो जाती हूँ। नहीं, मैं हाइपर होती हूँ, ये मेरी शायद एक बैड हैबिट कह सकते हैं आप इसको, ये मेरी बैड हैबिट है। लेकिन अगर अक्सर मैं लाइव आई हुई होती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो नीचे लोगों के बहुत नेगेटिव कमेंट्स आ रहे होते हैं, तो मैं उनको वहीं से ही ब्लॉक कर देती हूँ। अच्छा, बर्दाश्त नहीं होता हमसे बर्दाश्त नहीं होता, ब्लॉक कर देती हूँ। फॉलोइंग कम होगी ना हो जाए, लेकिन इनको ब्लॉक करना सबसे बेटर है। ठीक जी, ठीक। बिलाल देख लें। नहीं, मैं सोशल मीडिया पे आयशा को फॉलो करता हूँ और मैं खुद जिस तरह ये बता रही हैं कि वो बैंकिंग सेक्टर में इतनी हेक्टिक जॉब कि शाम को नहीं पता किस टाइम क्लोजिंग होनी है, किस टाइम वापस आना है। उसके साथ इतना कुछ साथ ये लेके चलना ये काफी बड़ी बात है। और इस हवाले से हम बात करते हैं कि जी नहीं, हम बहुत मसरूफ हैं, लेकिन आपने मसरूफियत के बाद भी इतना कुछ किया, उसमें वाकई एक बड़ी बात है आपके लिए।
تو اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو عائشہ کی جو موسٹلی پوسٹ آ رہی ہوتی ہیں تو وہ ویڈیوز اپلوڈ کر دیتی ہے 30 سیکنڈ کی، اس میں وہ موسٹلی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اس حوالے سے کہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں اپنے آفس کے حوالے سے، یا آپ بھی فالوور ہیں؟ میں فالوور ہوں ان کا، تو اس حوالے سے ان کی ویڈیوز دیکھ کے نا پھر لگتا ہے کہ اتنا بزی ہونے کے بعد بھی اپنے لیے ٹائم نکالا جا سکتا ہے. تو جو ہم جواز پیش کرتے ہیں کہ بتاؤ بلال تم جواز دینا کب ختم کر رہے ہو؟ اب سوچ لیا نہیں کرنا. ایک ریزن یہ بھی میں نے شامل کیا کہ جی عائشہ کا فرض کیا اتنی زیادہ کام کرنے کے باوجود بھی اپنے لیے اتنا ٹائم نکال سکتے ہیں، تو ہم بھی کچھ ٹائم تو نکال ہی سکتے ہیں، تو اس حوالے سے نکالنا بھی چاہیے. کیا پلاننگ ہے بلال، کیا کرنا ہے اس نئے سال کا؟ آغاز تو ہو چکا، اب کیا سوچا ہے آگے؟ اس حوالے سے جو سب سے پہلے بات کہ اپنا خیال کرنا ہے، اور سیکنڈ یہ ہے کہ جو آپ جس اپنے ایک فیلڈ میں ہیں کم از کم اس کے ساتھ سنسیئر رہنا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک جاب کر رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم جاب کر رہے ہیں، اس کو انجوائے نہیں کر رہے، کیونکہ جب آپ اس پروفیشن کو انجوائے کریں گے، اس کو اپنا مانیں گے، اپنی لائف کا پارٹ مانیں گے، تو میرے خیال میں انجوائے کریں گے. جب وہ پروفیشن چھوڑ دیں کوئی اور کام کر لیں. اگر آپ اس پروفیشن میں تو اس کو انجوائے کرنا چاہیے. تو میں یہ کہتا ہوں کرونا کے دنوں میں میرے خیال میں ہم نے وہ انجوائے کرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اب میرا ارادہ ہے اور میں اپنے کام کو بھی انجوائے کریں، اپنے کام کو انجوائے کرنا ہے، کیونکہ میرے پاس انجوائمنٹ یہی ہے. اور اس کے بعد میرے دوست ہیں، میری فیملی ہے، ان کو ٹائم دینا، ان کے ساتھ بیٹھنا، فیملی کے ساتھ امی سے ابو سے بھائیوں سے بہنوں سے ان کے ساتھ ٹائم ان کو دینا. تو جی میرے خیال میں اس سال کا ارادہ یہ ہے میرا. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ. خوش رہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور اشر امین ہمارے ساتھ آ چکے ہیں جو کہ بینکر ہیں. آج مزے کی بات ہے، دو بینکر ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے بہت ساری باتیں جانیں گے. ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے، اور نئے سال کی آپ کو بہت بہت اشر مبارک ہو. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. پہلے سال لیٹ ہو گئے یار، پہلا سال پہلا دن لیٹ ہو گئے. ایکچولی آج بینکرز کا آف ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ ہاں پتہ ہے ہمیں، ایسی بات نہیں ہے. اور پھر آف والے دن کیا کرتے ہیں؟ خوب ریسٹ کیا؟ نہیں خوب تو نہیں، آج تو پھر جلدی اٹھنا پڑ گیا آپ کی وجہ سے. ہوئے ہم ریزن بن گئے. اچھا تو یہ بتائیں کہ پچھلا سال کیسے گزرا، اور پھر بینکنگ سیکٹر کی بات کرتے ہیں. کووڈ-19 کی وجہ سے کیسے گزرا پچھلا سال؟ پچھلا سال جیسے ہر سیگمنٹ ڈپارٹمنٹ اور ہر اس کے لیے مطلب ہے ایک ہیکٹک سال تھا. بینک بھی کافی عرصہ بند رہے ہیں، اور اس کے پہلے تو کوشش کی ہے کہ چلتا رہے کسی ایس او پیز وغیرہ کو فالو کر کے، لیکن یہ نہیں چل سکا کیونکہ امپلائیز اور بینکرز کو بھی ہوا کووڈ. اور ایک اس کا جو مین سورس تھا وہ کرنسی نوٹس کی وجہ سے یہ کافی زیادہ فلو کر رہا تھا. تو اس کی وجہ سے پھر اس کو بھی ہمیں پہلے کچھ اس طرح سے فارمیٹ کیا گیا تھا بھی کچھ برانچز ورک کر لیں کچھ، لیکن پھر یہ نہیں چل سکا. پھر ایز اے ہول برانچز بھی کلوز کرنا پڑی. بہرحال 2-3 ماہ اس میں لگ گئے، تو اس میں فائنینشیل کافی متاثر ہوئے ہیں. اچھا آپ کو سیلریز تو دی گئی ہیں؟ نہیں دی؟ نہیں وہ دی گئی الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو آپ کا تو نقصان نہیں ہوا نا؟ یہ تو کسٹمر بیچاروں کا نقصان ہوا نا. نہیں دیکھیں، بینکنگ انڈسٹری کوئی اٹ سیلف پروڈکشن تو نہیں کرتی نا، یہ فائنینشیل سے موو کرتی ہے، اور یہ لوگوں کے پیسے ہوتے ہیں. جب تک وہ ٹرانزیکشن نہیں کریں گے، فائنینشیل موو نہیں کریں گے، تو بینک کیسے چلیں گے؟ بالکل. ہم نے کوئی کپڑا وغیرہ تو بنانا نہیں ہوتا، کوئی ہمارے پاس را مٹیریل تو ہوتا نہیں ہے. تو ہمارا نقصان صرف سیلریز کی حد تک نہیں ہے، بینک کے فائنینشیلز بھی موو کرنے چاہیے. جب تک وہ موو نہیں کریں گے بینک نہیں فلو کریں گے. تو کتنا خیال رکھا ایس او پیز کا، اور اب کتنا آگے رکھنا ہے؟ یہ ابھی تو کووڈ ہے، ہم تو اب تک رکھ رہے ہیں، اور بالکل کووڈ کے ساتھ زندگی گزارنی ہم سب نے. ہمارے تو جو کنٹرولنگ آفیسز ہیں ہم اس کو لائیو مانیٹر کر رہے ہیں. اچھا گڈ. ہاں جی، جہاں وہ پہلے آڈٹ اور دوسری چیزوں کو اسٹرکٹلی مانیٹر کر رہے تھے، اب اس کو زیادہ کر رہے ہیں. اور اتنی حد تک مطلب ہمیں پینالائز بھی کیا جاتا ہے کہ اگر ہم آپس میں آ کے کوئی ہینڈ شیک کریں یا کوئی ڈسٹینس کو وہ کریں، اس کے لیے زیادہ ڈپارٹمنٹ بنا دیا گیا جو ہماری ان ایس او پیز کو مانیٹر کر رہے ہیں باقاعدہ. تو اگر ہم اس میں کوئی وہ کرتے ہیں، اب تو آڈٹ کو سیکنڈری کر دیا گیا، ان ایس او پیز کو وہ پہلے فالو کر رہے ہیں. گڈ، زبردست. اچھا تو یہ بتائیں کہ آپ اپنے حوالے سے بتائیں کتنا عرصہ ہو گیا بینکنگ سیکٹر میں؟ اور جب بات کرتے ہیں کہ اکثر ہم کہتے ہیں یہ ہیکٹک جاب ہے، ابھی عائشہ سے یہ بات ہو رہی تھی، عائشہ بھی یہی کہتے ہیں اپنے لیے ٹائم نہیں ملتا، تو ٹائم نکال پاتے ہیں یا واقعی نہیں نکال پاتے؟ لیکن ہیکٹک اب ظاہر ہے ڈیفینیٹلی کوئی ایک کام تو زندگی میں ایسا کرنا ہے جو ہیکٹک نہ ہو. میں نے اس کام کو پرائمری لے لیا اپنی لائف میں، مجھے یہ ہیکٹک نہیں لگتا. ٹھیک ہے، انجوائے کرتے ہیں، ٹپ ٹاپ رہنا. یہ بینکر کی چیز میں بڑی اچھی لگتی ہے. ہر وقت جو ہے بینکر ملیں گے ہمیں
تو सूट बूट में मिलेंगे, बड़ा ख्याल रखना, तो ये इसका हिस्सा है, नेचर ऑफ जॉब ऐसी है कि अपना हर वक्त ख्याल रखने है, तो ये आदत बन जाती है, आदत बन जाती है, फिर दिल करता है और फिर उसके बगैर रहा भी नहीं जा सकता। लेट से छुट्टी होती है या उसमें मैं इस तरह का अगर अपने आप को तैयार नहीं करता या ऐसा नहीं करता, फिर मुझे खुद भी बड़ा awkward सा फील हो रहा होता है। और मैं आदी होते हैं आप लोग। हाँ जी, सही। तो उसका फिर एक चीज उसमें इम्पैक्ट करती है कि हम अब रेगुलर ऐसे रहते हैं ना, फिर अगर हम इवेंट्स वगैरह के लिए तैयार होते हैं तो हमें डिफरेंस फील नहीं होता। हाँ, और लोगों को भी नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बैंकर तो हमेशा टिप टॉप ही नजर आता है, इसको ज्यादा फायदा नहीं हुआ। तो हर तरह का फैशन चलता है, क्या चलता है बैंकर? जेंट्स के लिए तो कोई इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, वो तो मैं टाई है, हाँ टाई जी, मैटर करती है, शर्ट का कलर है, ये चीजें तो बस कलर स्कीम में चेंज होती है। हाँ। बाकी तो वैसे 3 चीजें होती हैं, शूज, तो अच्छा टाई। खासा खर्चा है आप लोगों का बैंकर? वो तो है है ना? हाँ जी। टिप टॉप तो ऐसे नहीं रखा जा सकता ना, इसमें तो खर्चा है, स्पेंडिंग ज्यादा है, और हर महीने फिर शर्टें और पहले ये खर्चे करते हैं, बाकी बाद में तो शॉपिंग बहुत ज्यादा होती है। हाँ जी, हाँ तकरीबन। और मतलब कोशिश होती है कहीं भी जाएं, किसी भी सिटी में जाएं या कहीं भी, वहाँ से कोई नई वैरायटी या ये चीज़ सर्च करके ले आए और कोई यूनिकनेस मतलब क्रिएट करके रखें। ठीक है आयशा, इसका मतलब है कि सिर्फ खवातीन को ही कहा जाता है कि फैशन पिट्टी है माजत के साथ, नाम है ना वो। हाँ, तो नहीं, मर्द हज़रात भी तो कुछ कम नहीं है। आजकल मुझे लगता है मेल ज्यादा इस चीज को प्रेफर करते हैं और वो कॉन्शियस रहते हैं इस चीज के बारे में कि ड्रेसिंग नहीं ऐसी होनी चाहिए, नहीं ऐसी होनी चाहिए। तो मैंने ये चीज भी एक ऑब्जर्व की है, मेल ज्यादा कॉन्शियस हो गए। ठीक है, कलर के हवाले से बात करेंगे आयशा, नए साल में क्या रंग है जो ज्यादा लगता है कि चलेंगे, और पिछले साल क्या रहा, कुछ इस हवाले से बताओ। ड्रेसिंग के लिहाज हाँ, से ड्रेसिंग के हवाले से मैंने मोस्टली लोगों को तो मैं हेयर कलर की बात नहीं कर रही, क्योंकि आयशा ने 2-3 कलर जो है हेयर डाई किए हुए हैं। ये मुझे बहुत क्रेज है, फैशन कलर है जो एवरी मंथ कलर चेंज करती रहती हूँ। आदत है जी। तो ये अब ग्रीन और रेड है हेयर में, और येलो है कलर, पर्पल कलर है। हाँ, तो ये फैशन कलर है। तो कितना अच्छा साथ देते हैं फंकी कलर? ये अगर आप इनकी केयर करें तो ये 6 मंथ तक चल सकते हैं, अदरवाइज ये खत्म हो जाता है कलर, क्योंकि आप वॉश करते रहते हैं, शॉवर लेते हैं, तो ये कलर खत्म हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं ड्रेस कलर के हवाले से, बताओ क्या क्या इन रहा? नेवी ब्लू बहुत ज्यादा इन रहा, ब्लैक रहा, और कौन से कलर थे जो पिछले साल रहे और लगता है अब नए उसमें नए कलर आएंगे? ब्लैक तो वैसे फॉर एवर कलर है। हाँ, वो तो इन रहता है, लेकिन मैंने लास्ट ईयर येलो कलर बहुत इन रहा। ठीक है, येलो कलर मैंने बहुत लोगों को देखा, उन्होंने वेयर किया। सर्दियाँ गर्मियाँ ये रंग जो है ना बहुत पसंद किया, चेहरे पे खिलता है, ये और बाकी जब आप येलो कलर वेयर कर लेते हैं तो आप बहुत फ्रेश लगते हैं। अब बहुत, मुझे वैसे डार्क कलर बहुत पसंद है, येलो, रेड, ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है, लेकिन मैंने लोग ऑब्जर्व किया कि येलो कलर बहुत इन रहा, और नेक्स्ट ईयर भी इसी तरह के कलर्स भी इन रहेंगे, ब्लैक, येलो, रेड। कितने तनकीद बर्दाश्त की ये बताओ पिछले साल? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। पिछले साल आपने मतलब जो साल आपका गुजरा ना, उसमें आपने ऑब्जर्व किया कि कौन आपका है, कौन आपके साथ नहीं है, बहुत से लोगों का पता चला। बिल्कुल। लाइक मुझे लाइफ में पहले इस तरह की कोई वो नहीं थी, लेकिन मैंने इस ईयर जो गुजर गए इसमें बहुत लोगों को ऑब्जर्व किया कि कौन आपका है, कौन आपकी दोस्त है, कौन नहीं है। तो ये सारी चीजें देखने को बहुत मिली। कोविड ने हमें सिखाया, हमने बहुत कुछ सीखा। ठीक है, यही बात मैं पूछना चाहूंगी आयशा, क्या सीखा जब हम पिछले साल की बात करते हैं? 2020 ने क्या सिखाया आपको? डेफिनेटली भी जहाँ ये बात आयशा ने की है कि लोगों से हमने सीखा भी कौन हमारा नहीं है, तो ये भी पता चला कौन हमारा है। मुझे भी कोविड हुआ था, मुझे भी कोविड हुआ था। अच्छा, हाँ जी, और जी हाँ बिल्कुल, मैं अफेक्टेड हो चुका हूँ और क्लियर भी हो चुका हूँ। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत से लोग, तो ये टाइम कैसे गुजरा जब कोरोना के पेशेंट हुए आप, और कैसे लगा? सब साथ छोड़ गए, दूर हो गए, किस तरह अपनी केयर की, कैसे वक्त नहीं ऐसा नहीं था, मैं तो एक आइसोलेशन में था, मैंने अपना अलग रेजिडेंस अवेल किया हुआ था वहाँ में। तो बहुत से लोग कहते थे, खुसूसन पेरेंट्स वगैरह, भाई और जो ब्लड रिलेशन है आपके, वो कहते थे आप आ जाओ हमारे पास, या तो लेकिन डेफिनेटली फॉलो करना था। इसमें अब ये पैशनेट तो नहीं हो सकते हम, तो वो तो कहेंगे ठीक है जी कोई मसला नहीं है, आप आ जाओ, हमें कुछ नहीं होता, ये नहीं होता। मेरी आंटी वगैरह, फुफियाँ वगैरह, वो सारी कहती थी आप हमारे पास आओ या हम आपके पास आ रही हैं। तो डेफिनेटली मैंने उनको समझाया और खुद भी इस चीज़ की केयर की। तो हमारे इदारों ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, बैंक्स ने, हमारे ऑफिशियल्स ने, हमारे सीनियर्स ने, कि
میرے ایریا مینیجر تھے, میرے باسز تھے, وہ کنٹینیوسلی فون کرتے تھے, کوئی ایشوز ہو فوراً بتانا ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اب ایک اس کا ہم جیسے مرضی جس سیگمنٹ میں لے جائیں کہ اب یہ تو علیحدہ تو رہنا ہی ہے نا, سوسائٹی کو خراب تو نہیں کرنا, لیکن وہ فالو اپ میں رہتے تھے, وہ ہمارے لیے مطلب سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھے. اب ڈیفینیٹلی وہ یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ آ کے آپ ہمارے پاس ہی بیٹھ جاؤ یا آ کے ہمیں جوائن کر لو. تو لیکن مطلب کیئر بہت زیادہ رہی ہے. اور جو بات آپ نے پہلے کی سیلریز وغیرہ کی, ہمارے بینکس نے, ہمارے ڈپارٹمنٹس نے, ہمارے سینئرز نے ہمیں ایک منٹ کے لیے بھی یہ نہیں وہ ریئلائز ہونے دیا کہ خدا نخواستہ آپ کی جاب چلی گئی ہے یا چلی جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن اس میں کووڈ میں بہت سارے لوگوں کی جاب گئیں, بہت سارے لوگ بے روزگار ہوئے. جب میں بات کرتی ہوں 2020 کی کہ کیا کھویا کیا پایا, یہ ایک عجیب سا سوال لگتا ہے. بھائی ہم نے کھویا ہی کھویا ہے, بہت کم پایا ہوگا شاید, لیکن کھویا زیادہ ہے. لیکن زندگی اگر ہمیں مل گئی ہے تو یہ ہم نے بہت بڑی اچیومنٹ لی ہے, حاصل کی ہے. تو زندگی ملنا کم ہے ہمارے لیے, اللہ کا شکر ادا کریں. اس کے علاوہ بہت ساری ریفارم بھی تو ہوئی ہیں نا. اب جیسے اب ہم چل رہے ہیں, جیسے اب ہم صفائی وغیرہ کا خیال رکھتے ہیں, اپنا خیال رکھتے ہیں, اپنے پلیسز ورک پلیسز کا خیال رکھ رہے ہیں, تو یہ چیز بھی اب ریئلائز نہیں ہے, ہر چیز کو فالو کرنا. صفائی کی اہمیت کا بھی پتہ چلا ہے, واقعی نہیں تو نصف ایمان ہے صفائی, ہم سب کو پتہ ہے. لیکن ایک چیز جو میں نے فیل کی, اور آج صبح جب آئے تو میں نے کہا ضرور اس پہ بات کریں گے. اپنے ذات سے محبت ضرور کرنی ہے, ہم نے اپنا خیال رکھنا ہے. اس سال ہم نے یہ ایم بنانا ہے کہ اپنی کیئر کرنی, لیکن اپنے ملک کا بھی خیال رکھنا ہے یار اپنے ملک کو اپنا گھر سمجھنا ہے. جب میں آئی اور میں نے جو سڑک پہ میں گزری اور جگہ جگہ میں نے کوڑے کا ڈھیر دیکھا جو دکانوں کے باہر پڑا تھا, تو مجھے اس پر بہت افسوس ہوا. تو یہ اس پہ بات کرنی چاہیے اشر, ہم اپنے ملک کو اپنا گھر کب سمجھیں گے اور کب اس کو صاف رکھیں گے. جی وہی میں نے عرض کیا نا, اب ہم جتنا اپنے ورک پلیس کو مانیٹر کرتے ہیں, وہاں چیزوں کو ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں, پہلے اتنا اسٹرکٹ نہیں ہوتے تھے. بالکل, اب اتنی حد تک تو ہم چلے گئے ہیں. اب مطلب باہر گلی محلوں اس کی طرف بھی ہمیں جانا چاہیے. بالکل جانا چاہیے, اپنے ملک کا بھی خیال رکھنا ہے. بہت بہت شکریہ اشر, آپ تشریف لائے, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. عائشہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں, بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین خوش رہیں, بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے, اور ہوپ آپ کا یہ نیا سال جو ہے نئی امیدوں کے ساتھ بہت اچھا گزرے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر, اور نئے سال کی ایک مرتبہ پھر آپ کو مبارکباد دیں گے. اس کے ساتھ ہی میں چلتی ہوں اور ہمارے جو آج کے چیف گیسٹ ہیں, میں ان سے آپ کی ملاقات کراتی ہوں. جی بالکل, ہمارے لیے چیف گیسٹ ہیں ہمارے بہت ہی عزیز, بہت ہی پیارے کولیگ ہیں, دوست ہیں, بھائی ہیں اور باس ہیں, اور یقیناً جب بھی آتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. ہمارے سینئر ایڈیٹر روہی نیوز جمشید رضوان صاحب ہیں ہمارے چیف گیسٹ. ویلکم کہیں گے, اتنے غور سے نہ دیکھیں, میں وہی عائشہ ہوں. میں اس لیے کہہ رہا تھا, پتہ نہیں آپ نے جس پرجوش انداز میں ویلکم کیا ہے, تو یہ لگ رہا ہے کہ نئے سال کی آپ کو سب سے پہلے تو مبارک ہو. خیر مبارک. لیکن وہ آپ کے لہجے میں, آپ کے لفظوں میں, آپ کے چہرے پر نظر آ رہا ہے کہ نئے سال کن امیدوں کے ساتھ آپ لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. تو آپ سنائیں, کیا کہیں گے اس خوشی کے موقع پر؟ نیا سال کا آغاز ہو گیا اور مبارکیں تو ہم سب ایک دوسرے کو دے رہے ہیں ایک اچھی امید کے ساتھ. کیا امیدیں رکھتے ہیں یہ آپ سے جانیں گے. کیا لگتا ہے یار, نیوز والوں سے تو بس نیوز والی باتیں ہی ہوتی ہیں, نیوز تنگ آ گئی یار, بہت ہو گیا, بہت کبھی ہوئے تنگ آپ بھی یار کچھ. چلیں پھر ایک دعا یہ ہے کہ نہ کوئی رنج کا لمحہ کسی کے پاس آئے, واہ خدا کرے کہ نیا سال سب کو راس آئے. اللہ یہ امید اگلے آنے والے دن, آنے والے مہینے, آنے والا جتنے بھی سال ہیں, آپ کو خوشیاں ملیں, دکھ آپ سے دور رہیں. ہمارے ناظرین جو روہی کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہی دعا ہے کہ ہمیشہ غم ان سے دور رہیں, خوشیاں ان کے پاس رہیں اور ہر وقت رہیں. یہ ہماری دعا ہے. ناظرین کو بھی ہیپی نیو ایئر. جی ویلکم کہیں گے. اور ہمارے ساتھ ہمارے پیارے دوست ہیں, بہت ہی پیارے سنگر ہیں اور ملتان کی جانی پہچانی شخصیت ہیں, بہت ہی خوبصورت گاتے ہیں, اور جی ان کی آواز کے ہم بھی دیوانے ہیں اور یقیناً آپ بھی دیوانے ہیں. عمران مغل ہے ہمارے ساتھ, ویلکم, خوش آمدید. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ. نئے سال کی بہت مبارک ہو آپ کو. خیر مبارک, اور آپ سب کو بھی بہت مبارک ہو نئے سال کی. تھینک یو. اور بہت ساری امیدوں کے ساتھ انشاءاللہ کہ یہ سال ہمارے لیے
बाबरकत साबित हो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, यकीनन यकीनन। जमशेद साहब, आपसे बात करते हैं और बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी लोगों को याद करना है। पहले तो हम जाएंगे पीछे, बहुत सारे दोस्त जो आज हमारे साथ नहीं हैं। यार, खुशी के लम्हों में ये सारे दोस्त तो हमें याद आते हैं। मुस्तफ़ा पाशा साहब आपके सामने है, वाइस चांसलर जो है मिस्टर मेडिकल के, हमारे साथ नहीं है। सैयद नाज़िम हुसैन शाह जो कि सूबाई वजीर हैं, वो हमारे साथ नहीं है, साबिक सूबाई वजीर। इसके अलावा अंसार नकवी साहब, वो भी हमारे साथ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, ये एक लिस्ट है। अगर हम देखें तो पिछले साल बहुत से लोग बिछड़ गए, जबकि वो साल भी हमने नई उम्मीदों के साथ ही उसका आगाज किया था। तो अल्लाह करेंगे इस साल हमसे हमारे ये दोस्त ना बिछड़े। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मेरा ख्याल है कि जैसे आपने मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब की बात की, मिस्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, और आप देखें कि वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि उनको कोरोना के हवाले से जो बड़ी एक वबा का सामना था हमें, तो निश्चित पूरे साउथ पंजाब को सबसे ज़्यादा टैकल कर रहा था मरीज़ों को, और सारे इंतजाम उनकी निगरानी में हुए और वो बड़े कॉन्फिडेंट थे। मतलब मुझे याद है कि मैं खुद कोरोना पॉजिटिव जब हुआ तो मैं कराची में था, मैंने उन्हें फ़ोन किया कि मैं टेस्ट देख रहा था, मुझे उसकी रिपोर्ट चाहिए। तो मुझे कहा यार कुछ नहीं होता जमशेद, मुझे पता तुम्हारी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने रिपोर्ट मुझे भेजी 2-3 घंटों के बाद। तो कंसर्न ये था, फिर वो हमेशा कहते थे आप उनकी, जब वो खुद कोविड पॉजिटिव हुए तो जब वो हॉस्पिटल में थे तो उनकी वीडियो देखी जिसमें वो कह रहे थे कि यार मैं इत्मीनान से मैं चाय पी रहा हूँ, कुछ नहीं है, ये सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल। तो लेकिन अल्लाह ताला का अपना निज़ाम है, बेशक। जिसने इस दुनिया में आना है उसने जाना है। कब ये फैसला भी ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने फरमाना है कि जी वो किसको कितनी सांसें उसने बख्शी हैं, अता की है ज़िंदगी। कयूम खोगानी साहब एडिशनल डायरेक्टर जनरल रहे हैं IB के, वो भी इस दुनिया में चले गए यंग, हमारे 2-3 साल सीनियर थे हमसे। तो हमने उनकी मुल्तान में उनकी तालिब इल्मी को भी देखा, हमने उन्हें जॉब में भी देखा, हमने उन्हें मुल्तान की समाजी ज़िंदगी में भी बहुत मुतहर्रिक देखा। तो ये एक वो भी हमारे साथ नहीं है। नाज़िम शाह साहब की आपने बात की, 6 बार वो MPA बने और 70 से वो मुल्तान की पॉलिटिक्स में थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनकी देरीना वाबस्ती रही। इसी स्टूडियो में वो एक दफ़ा 27 दिसंबर को ही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ वो अपनी यादें शेयर करने आए थे यहाँ पे आज से 2 साल पहले। तो वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। और ऐसे हैदर जावेद गर्देजी जो जावेद हैदर गर्देजी जो PTI के बानी रहनुमाओं में से थे, जिसकी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनकी ताज़ियत भी की। और फिर एक हैदर अब्बास गर्देजी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े इंटेलेक्चुअल रहनुमा थे और यहाँ मारूफ शायर हसन रज़ा गर्देजी साहब के फर्जंद थे, वो भी कोरोना का शिकार हुए। तो बहुत से नाम हैं जो इस दुनिया में गए। अंसार नकवी साहब मेरे कोलीग थे, जिस चैनल से हमने इकट्ठे आगाज किया था, और आखिर जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए तब भी हम एक इदारे में थे। वो उसे भुला नहीं सकता, उसे याद रखना चाहिए और वो याद रहेगा। तो हम लेकिन हमने जब आगे बढ़ना है तो उनकी चीजें, उनकी यादें की ताकत होती हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद देती हैं। बिल्कुल। और आप उसके सारे आगे चलते जाते हैं। और अल्लाह ताला सब्र अता कर देता है। जब अल्लाह ताला ने इंसान को भेजा और हमारी यकीनन हम सब ने वापस वहीं लौटकर जाना है, ये एक मुसलमान का जब यकीन है, अकीदा है, तो मैं और आप क्या हैं ये देखें, फिर एहसास होता है कि अल्लाह ताला की जात की तरफ हमने लौटकर जाना है, सब ने जाना है। फिर ये लॉसेस को हम कहीं जो है समझते हैं कि ये सब अल्लाह ताला की मुल्कियत है, तो सब ने जाना वहीं है। तो फिर दिल में कुछ कहते हैं एक सुकून सा, तसल्ली भी आ जाती है। तसल्ली भी वही जात देती है, वही जात पाक अता फरमाती है। बेशक बेशक बेशक। लेकिन ज़ाहिर है, लेकिन जिंदगी को आगे बढ़ने का रास्ता भी अल्लाह ताला दिखाता है। बेशक बेशक, वही हौसला देता है। और यही नई उम्मीद। जब आप एक शख्स को खोते हैं तो आपको लगता है आपकी दुनिया खत्म हो गई, लेकिन उसकी तदफीन के बाद आप में थोड़ी सी एनर्जी आती है, तसल्ली आ जाती है, खुद ब खुद अल्लाह ताला डाल देते हैं। उन्होंने जो कायनात का निज़ाम बनाया है वो ऐसे ही बनाया कि जिसके तहत आपने, आपके जो पास था, जो आपके करीब था, वो आपसे चला भी गया है, तब भी आपने आगे बढ़ना है। बिल्कुल। तो इमरान की तरफ चलते हैं, इनसे बात करते हैं। इमरान, क्या खोया लगा? मैंने आज सुबह बात की थी, बहुत सारे लोग हमसे गए, हमने खोया कोविड की वजह से या किसी भी वजह से, और क्या पाया?
مجھے لگا کہ ہم نے زندگی پا لی اور آج ہم بیٹھے ہیں، تو اس سے بڑا کوئی بھی نعمت نہیں، اس سے بڑی کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا کہتے ہیں نا شکر جب ادا کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑی بات ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بالکل آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ اس 2020 سال میں ہم نے بہت کچھ، میں یہی کہوں گا کہ پایا بہت کم لیکن کھویا ہم نے بہت زیادہ، بالکل جیسے جمشید صاحب نے بھی کہا. تو لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. بے شک. ٹھیک ہے، تو یہ اپرچونٹی ہمیں دے کر بھی جاتی ہے اور کچھ سکھا کر بھی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ برے وقت سے ہمیں سیکھنا ہی چاہیے اور اس سے بہت کچھ سیکھ کر انسان اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتا ہے. تو جو نہیں رہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی صحت کرے، زندگی دے، اور اسی امید کے ساتھ کہ 2021 جو ہے ہمارے لیے باعث رحمت کا جو سال ہے وہ ثابت ہو انشاءاللہ. اور امیدوں کا ہوگا یقیناً، اچھی امید رکھیں گے تو اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ. کیا سنا رہے ہیں؟ کوئی زندگی کے حوالے سے گیت سنا دیں. ہاں جی، آج خوبصورت سا گیت ہیپینس، کیونکہ نیا سال ہے تو ایک ہیپینس کا جو ہے گیت وہ ہونا چاہیے. آدھی رات نیند نہ آوے یہ تو ان کا حال ہے، نیوز کی بغیر چین نہ آوے یہ تو ان کے لیے بنا ہے. بتائیں اس عمر میں واقعی آدھی رات میں نیند نہیں آتی. تو واقعی ایسا ہے نا، عمر رسیدہ لوگوں کو اپنے مسائل کی وجہ سے نیند نہیں آتی اور نوجوانوں کو اپنے مسائل کی وجہ سے نیند نہیں آتی. جب آپ کو تو نیوز کی وجہ سے نیند نہیں آتی، یہ بات مان جائے واقعی، کیونکہ آپ کا صبح اٹھتے ہیں نیوز، رات سوتے تک نیوز، اور ابھی تک جو ہے نیوز جا رہے ہیں یہاں سیل فون پہ آپ دیکھیں گے. جب ہم لوگ انجوائے کر رہے تھے لیکن جب صرف انجوائے نہیں کر رہے تھے. میں صحیح بات، مجھے پتا تھا کہ 12 کے لیے ہماری کوئی اچھی سٹوریز ہونی چاہیے جو بھی کم تھی. تو ہمارے اسائنمنٹ مجھے پتا ہے، میں کہہ رہا تھا کہ آپ کہ کی اچھی سٹوریز لیک کر رہی ہیں، تو میں وہی دیکھ رہا تھا کہ یار چیزیں کیا کیا یہ بس یہی کچھ ہے یار لائف میں، آدھی رات نیند نہ آئے، چین نہ آئے، بس یہ سٹوریز کے چکر میں. دیکھیں آپ کا کام سے محبت بھی ہوتی ہے، آپ کی ادارے کی آپ سے جو توقعات ہوتی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں، آپ کے سینئرز آپ سے جو توقع رکھتے ہیں اس پہ آپ کو پورا بھی اترنا ہوتا ہے. تو جو آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے اسے نبرد آزما ہونا ہے، تو اس کے لیے یہ سب چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو اب اور کرنا چاہیے، تو میں وہی کر رہا تھا. تو 2020 میں کیا لگا؟ کچھ غلطیاں انسان ہر بندہ کرتا ہے، خطا کا پتلا ہے، اور یقیناً بہت ساری غلطیاں آپ سے بھی ہوئی ہوں گی اور آپ نے ان سے سیکھا بھی ہوگا. کچھ ہمیں بھی بتائیے، ہم سے بھی شیئر کیجئے. کیا آپ کو لگا یہاں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یا یہ ہونا چاہیے تھا، یہ آپ نے سیکھا؟ کیا غلطیاں کی؟ میرا خیال ہے کہ کبھی کبھی آپ تھک جاتے ہیں، سیکوینس آف ایونٹس ایسے ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو اس سے میں ڈپریس ہونے کی بجائے آپ کو اس ٹائم کو گزارنا چاہیے، اور اس میں کوئی میجر ڈیسیژن کرنے کی بجائے آپ ٹائم لیں اور اپنے آپ کی اپنی جو توانائی ہے اسے دوبارہ سے ری گین کریں. اور اگر کوئی نیگیٹو تھنکنگ آ رہی ہے تو اسے سائڈ پہ ڈالیں اور دوبارہ سے نئی امیدوں کے ساتھ، جیسے ابھی آپ نے پروگرام کا آغاز کیا اور آپ نے کہا کہ نیا سال آیا ہے، امید کے ساتھ ہے. پرانا سال کافی دکھ بھی ہیں، لیکن پرانے سال میں ملا جلا سال ہوتا ہے. پرانے سال میں بھی آپ کو اچھی خبر بھی تھی، آپ کے پاس خوشیاں بھی تھیں، اور آپ کے پاس اداس کر دینے والی انفارمیشن بھی تھی. تو یہ سب چلتا رہتا ہے. آپ نے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہوپ ختم نہیں کرنی چاہیے، آپ کو ہمیشہ پازیٹیو اسپیکٹس کو سامنے رکھنا چاہیے اور اس سے امیدیں لگا کر آپ کو یہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ اگر جائیں گے تو ڈپریشن میں جائیں گے، نیگیٹو تھنکنگ ہوگی، آپ اچھے چیزیں نہیں کر پائیں گے. آپ کی جو ذمہ داری ہے آپ کی پروفیشنلی، آپ کی ذاتی، آپ کی گھر سے، آپ کے پیپل جو اراؤنڈ ہیں اس کی وجہ سے، تو یہ سب اگر ہم دیکھیں تو مناسب نہیں لگ رہا ہوتا کہ آپ اگر اس میں رہیں گے، اس دائرے میں پھنس جائیں گے. تو پازیٹیو رہیں. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ 2020 میں کئی ایسے مواقع کیا پازیٹیو رہا جا سکتا تھا؟ جس طرح ہم مہنگائی بڑھی، جس طرح کرائسس آئے، کووڈ آیا، جابز لوگوں کی گئی، جاب لیس ہوئے، سیلریز نہیں دی گئی،
کیا جو مہنگائی تھی، جہاں آٹا، چینی، جہاں پیٹرول، یہ ساری چیزیں جو ہے میں کہتی ہوں کہیں جا کے نایاب ہو گئیں، نہیں مل رہی تھی، یا مل رہی تھی تو بہت مہنگی، اور یا ملتی تھی تو نہیں، لائن لگانی پڑی، کیا کیا نہیں ٹینشنیں آئی. کہ یہ تو یقیناً ایسے ہی لوگ بتا سکتے ہیں جو سیاست میں ہیں اور ہماری گورنمنٹ میں ہیں، ان سے جانتے ہیں. صوبائی پارلیمنٹ کی سیکریٹری ہمارے ساتھ ہیں، ندیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم کہیں گے، کیسے ہیں آپ؟ نئے سال کی بہت بہت مبارک ہو آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا خوبصورت آج کی صبح ہے. رضوانی صاحب بھی، آپ بھی، اور میرے چھوٹے بھائی بھی، میں سب کو، اپنے سارے پاکستانی بہن بھائیوں کو نئے سال کی مبارکباد دیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ہم ایک پر امید قوم ہے، اور ہم نے ہمیشہ اکٹھے ہو کر ڈسپلن کے ساتھ اس 72 ایئر میں بہت سارے چیلنجز کا مقابلہ کیا ہے. ابھی عصر حاضر میں، بلکہ ابھی ہم اس فیز میں موجود ہیں. یہ کووڈ کی وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا، اور میں سمجھتا ہوں جتنا میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس سے بڑی انسانیت کے خلاف کوئی ایسی تکلیف نہیں آئی کہ جس نے اجتماعی طور پہ بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق ریلیجن انسانیت کو لقمہ اجل بنایا. لیکن ہم نے دیکھا کہ جو پچھلا فیز تھا، جب اس کا آغاز تھا کورونا کا، اور لوگ صحیح طرح سے واقف بھی نہیں تھے کہ چیز کیا ہے، پاکستانی قوم نے، پاکستان کے ڈاکٹرز نے، پاکستان کے پیرامیڈکس نے، نرسز نے، اور پھر سب سے بڑھ کر اویئرنیس کے حوالے سے، شعور کے حوالے سے، آگاہی کے حوالے سے جن کو سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے وہ میڈیا. آپ جیسے اینکرز، رضوانی صاحب جیسے سینئر جرنلسٹ اور اینکرز، آپ کی کیمرے کی آنکھ، آپ کا فیلڈ میں کام کرنے والا وہ رپورٹر، جنہوں نے نہ صرف حکومت کو مختلف مسائل کے حوالے سے آگاہ کیا، بلکہ پوری قوم کو بتایا کہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. تو دیکھا آپ نے کہ ہم نے اکٹھے ہو کر دنیا کے ہم ان ممالک میں شامل ہیں جنہوں نے بڑی حد تک اس پر قابو پایا. اور میں آج بھی پر امید ہوں، پر یقین ہوں کہ ہم ڈسپلن اور اتحاد کے ساتھ اگر آگے بڑھیں تو کوئی دنیا کا چیلنج نہیں ہے جو پاکستانی قوم نہ صرف فیس کر سکتی ہے بلکہ کامیاب بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پچھلا سال جو ہے ہمارا ٹینشن میں گزرا، کووڈ کی وجہ سے کرائسس رہے. اوور آل دیکھتے ہیں اگر ہم حکومت کی بات کرتے ہیں تو چینی، آٹے اور پیٹرول کے بحران کی وجہ سے حکومت تنقید کا نشانہ بنی رہی. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کروں، مجھے ہمیشہ سے میں اس بات کا اظہار کرتا ہوں، میں ایک عام آدمی کا نمائندہ ہوں، غریب کا، دہاڑی دار کا، پرچون فروش کا، مزدور کا. اور میں الحمدللہ ان تمام تکالیف سے آگاہ ہوں. اور میں خود بھی میں مڈل کلاس کا ریپریزنٹیٹو ہوں. مجھے وہ تمام تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہے جو ایک سفید پوش شخص کو فیس کرنی پڑتی ہے. اس نے اپنی عزت بھی بچانی ہے، اپنی فیملی کو بھی آگے لے کے چلنا ہے، اور اس مہنگائی کا مقابلہ بھی کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں پرابلم وہاں شروع ہوتی ہے کہ جہاں حکمران گراؤنڈ ریئلٹی سے واقف نہ ہو. آپ نے دیکھا، میں پھر ایک بار کووڈ کی مثال دوں گا کہ عمران خان صاحب پر جب بہت پریشر تھا پچھلے اسپیل میں، کووڈ کے پچھلے اسپیل میں، کہ جی آپ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کر دیں، آپ کچھ دن یہ بند رہی. لیکن جب دیکھا حالات کہ لوگ بھوک سے مرنے کی طرف جا رہے تھے، وہ شخص جو 20, 30, 25 ہزار روپے مہینہ کماتا ہے، اس کے لیے جان کی، اپنی فیملی کو لے کر جانا اور اپنی جان بچانا ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا تھا. تو خان صاحب نے تمام ہیلتھ انڈیکیٹرز کے باوجود، تمام انٹرنل ایکسٹرنل پریشر کے باوجود لاک ڈاؤن نہیں کیا. کیا بنیاد تھی؟ عام آدمی، غریب آدمی سفر نہ کرے. اس وقت سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ پوری دنیا اس مہنگائی کی لپیٹ میں ہے. ہم پاکستان میں قطعاً مہنگائی کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا. میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ تحریک انصاف کو، عمران خان کو یہ کامیابی دیں کہ وہ اس کوئی ایسا میکانزم بنانے میں کامیاب ہو جائے کہ ہم اس مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کر سکے، تو یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، کیا یہ مہنگائی کا طوفان تھم سکتا ہے؟ یہ جن قابو میں آ سکتا ہے؟ جمشید رضوانی صاحب، ہم آپ سے پوچھیں گے، لیکن ابھی ہم جا رہے ایک چھوٹے سے وقفے پر. ناظرین کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आप एक मतलब फिर। और बात थोड़ा सीरियस हो गई है, तो नए साल का आगाज है तो सीरियस तो हमने रहना नहीं है, हमने हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, हर चीज को लाइट वे में लेना है, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो सर पर सवार कर लेंगे तो फिर जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो चलते हैं इमरान मुगल की तरफ और इनसे सुनते हैं कोई गीत सुनाते प्यारा सा हमें। जो जवानी के मसाइल और बुढ़ापे के मसाइल बयान कर रहे थे, तो उसी हवाले से ये सर हमारे भी मसाइल सुन लें जो नौजवानों के हैं। जी जरूर। जवानी में ही होते हैं, दिल भर से आंख जवानी में मिलती है। नहीं तो इस उम्र में जो है अगर हम बात करते हैं तो महंगाई से ही आंख जाके हमारी मिलती है। महंगाई है जिसका हम रोना रोते हैं और ये हकीकत भी है। तो ये वाकई ही जवानी में तो कुछ पता ही नहीं चलता ना, गुजर गई दिल भर ही ढूंढते रहते हैं हम। तो जब हम एक और घर गृहस्थी वाले कि शाम सुहानी में है, तो ये शाम में ही क्यों मिलती है? कि दिन सुबह को दोपहर को इसका तो कोई वक्त नहीं होता, कभी नहीं मिल सकती, कभी भी मिल सकती है। वो शाम सुहानी हमारे लिए थी, एक नया साल जो है वो उसकी आमद है। तो इसलिए उसी डाल कि हम लोग पता क्या कहते हैं कि हाँ। आखिर में जब दिसंबर के हवाले से ना जो शायरी हो रही होती है, उसमें एक बड़ा शेर बहुत प्रोमिनेंट होता था, वो ये कि आओ जरा सी देर दिसंबर की धूप में बैठ, हमें ये फुर्सतें शायद ना अगले साल मिलें। तो अब वो दिसंबर गुजर गया। हाँ। और अब देखते हैं कि हमें ये फुर्सतें मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, या हम महंगाई, हुकूमत और उनके मामलात, तवक्कुआत से पूरा ना होना या तवक्कुआत पूरी भी हो जाना। लेकिन हर सुबह से आपने जो बातें की ना, उनमें से हम एक चीज, अच्छी चीज हम बात कर रहे हैं ना, नया साल है। नया साल में एक अच्छी चीज था, पिछले 6 माह में, पिछले साल आपने बात की कि क्या हमसे ले गया, लेकिन पता है उसने हमें क्या दिया? उसने हमें जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट दिया। बिल्कुल जबरदस्त। तमाम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आए, सेक्रेटरीज की तैनाती हुई। ये अच्छा हुआ। अब उसके बाद उनके एडिशनल सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज, सेक्शन ऑफिसर्स, वो अब फुल फ्लेज इस साल मुझे उम्मीद है कि इस महीने में जनवरी के शायद पहले हफ्ता 10 दिन में वो सेक्रेटेरिएट नजर आने लगेगा। ठीक है। और वो जो ऑफिसर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी यहाँ तैनात हुई है, वो डिलीवर करने की पोजीशन में होगी। तो ये इससे अच्छी इस साल की खबर क्या हो सकती है? पिछले साल से लेकर चल रहे हैं और अब जो हमारी चीजें, तो नदीम को ये क्रेडिट बहरहाल बड़ा डिसीजन था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने लिया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है, उसके फवाइद और समात अब वक्त है कि हम सवेरना शुरू करें। ठीक है। अच्छा, ये तो 2020 में एक अच्छी बात हुई सेक्रेटरीट के हवाले से। जब हम बात करते हैं कितने सालों से ये एक जंग लड़ी जा रही थी, बातें की जा रही थी, जहां भी बन जाए यार, दोनों बहालपुर में भी हो गया, मुल्तान में हुआ, तो ये डिवाइड हो गया, ये मसला ही खत्म हो गया। चलो कहीं हद तक तो हमें माना गया। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। हुकूमत से उम्मीदें यकीनन बहुत सारी लगाई, पिछले साल भी थी बहुत सारी उम्मीदें और अगले साल भी यकीनन है। तो हुकूमत क्या करेगी, कुछ हम बात करेंगे पहले हुकूमत की गलतियों की जो 2020 में हुई, आपको लगता है, और हर कोई गलती करता है, ये नहीं करता, ये तो आप मानते हैं। हुकूमत ने भी गलतियां की, वो गलतियां गिनवाएं और फिर जो सीखा वो बताएं। हुकूमत ने महंगाई, पेट्रोल महंगा कर दिया, नए साल का क्या तोहफा दिया आपने, ये बताएं। हुकूमत ने नए साल का तोहफा 2 रुपए और कितने पैसे बढ़ा? 31 था, कुछ इतने ही पैसे बढ़ा, 31 पैसे। लेकिन मैं आपको एक चीज की वजाहत करूं, महंगाई इंसान बर्दाश्त कर लेता है अगर उसके जराए आमदन बढ़ जाए। पहली बात तो मेरे रिजवानी साहब की बात के हवाले से वाकई ये बड़ी अचीवमेंट रही, और मुझे बिलखुसूस जाती तौर पे साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से रिजवानी साहब के बड़े तुंदो तेज सवालात का सामना रहा। बिल्कुल। आपका यही स्टूडियो, इन्होंने मुझसे बहुत सारी हमेशा तारीख लेने की कोशिश की, और जब मैं इनको तारीख दिया करता था, मैं इंटरनली सोचता था कि काश ऐसा हो जाए। और आप यकीन करें, जब ये अनाउंस हुआ पहली बार कि जी सिविल सेक्रेटेरिएट मुकम्मल तौर पे बहावलपुर चला गया, तो मैंने अपने सोशल मीडिया पे कोटेशन दी थी कि मुल्तान के बेटे जिंदा है। वो बड़ी उस पर वो वायरल हुई और उस पर लोगों ने बड़ी तनकीद भी की, उन्होंने हमारे सर की कीमतें भी मुकर्रर कर दी। अच्छा। हमारी सजाएं भी लोगों, सोशल मीडिया लोगों को राय देने का हक है। और फिर मुल्तान सराइकी वसेब है, मुल्तान सराइकी धरती का हेडक्वार्टर है, मुल्तान इस खित्ते का जनूबी पंजाब के माथे का झूमर है, मुल्तान औलिया की सरजमीन है, मुल्तान एक ऐसा एक ऐसी शहजादी, या समझ लें एक ऐसा माशूक है
کہ جس کے سہار میں ہر شخص گرفتار ہے. بالکل. تو پھر اللہ پاک نے بلیسنگ کی کہ وہ ساؤتھ پنجاب سول سیکریٹریٹ ملتان اس کا حصہ بنا, اور میں آج بھی پر امید ہوں انشاءاللہ تعالی, جیسے آج ہم 1 جنوری 2021 ہے اور ہم سال کا پہلا دن بنا رہے ہیں, اسی طرح انشاءاللہ روہی کے اسٹوڈیو میں ہم ملتان کے کیپٹل بننے کی بھی مٹھائی اکٹھے کریں گے انشاءاللہ. پہلا تحفہ کیا دیا حکومت نے؟ پیٹرول مہنگا ہوا 2 روپے 31 پیسے اور ڈیزل جو ہے 1 روپے 80 پیسے. تو یہ کیا دیا حکومت نے تحفہ, ذرا یہ بتا دیں. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز پہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے, یہ بڑی لمبی چوڑی بحث ہے اس پہ. انٹرنیشنل پرائز کا بڑھنا, پاکستان میں پیٹرول نہیں پیدا ہوتا. جب انٹرنیشنل پرائز بڑھیں گے تو چیزوں نے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ریاست کا جو اصل ذمہ داری ہے وہ عام آدمی کی حالت زندگی میں بہتری لانے کی کوششیں کرنا ہے. مہنگائی میری بات مکمل ہونے دیجیے. پہلی بات, مہنگائی انٹرنیشنل ایک فنامنا ہے پوری دنیا. آپ افغانستان چلے جائیں, آپ پڑوسی تمام ملکوں میں چلے جائیں, پچھلے 6-7 ماہ میں 3 گنا مہنگائی بڑھی. اچھا, میں ذاتی طور پہ بطور ایک عام آدمی کو سوچتا ہوں, اگر میں تاجر ہوں, میں اس اپنی بات سے حکومت کو بری ذمہ قرار نہیں دے رہا. ریاست ہر حال میں چیزوں کو بہتر کرنے کی ذمہ دار ہے, اس سے بڑی اتھارٹی کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم بہرحال ہمارے پاس ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ وی آر مسلمس. ہمارا ریلیجن تو ہمیں توازن کا, ہمیں ضرورت سے زیادہ نفع نہ کمانے کا, اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے معاشرے میں اعتدال کا حکم دیتا ہے. مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ اگر ایک تاجر زیادہ ریٹ لگا کر اوور ریٹنگ کر کے چیزوں کو سیل کر رہا ہے, جو کہ میں نے اکثر دیکھا, لوگ کہتے ہیں جی اور تبدیلی آ گئی جی بھگتو, اور وہ 2 روپے کی چیز جس کا نفع 2 روپے بنتا ہے وہ 5 روپے لے رہے ہوتے ہیں. یہ سارے تاجر حکومتی لوگ تو نہیں ہیں. کون چیک اینڈ بیلنس رکھے گا؟ ایک بات ہے, اگر کوئی ایسا کر رہا ہے, عوام کو مہنگے داموں چیزیں مل رہی ہیں یا چیزیں مل ہی نہیں رہی, جیسے ہم آٹا چینی کی بات کرتے ہیں تو حکومت کہتی ہے کوئی کمی نہیں ہے آپ لے لیں, لیکن یہ جو بحران پیدا ہوتا ہے چاہے عارضی طور پر کیا جاتا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس سے بات کرتے ہیں. ناظرین, ہم لوگ جا رہے چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا.